بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو عبدالخالق کی ڈیرہ پار خوش آمدید۔ اسلام آباد سے دو اہم خبریں لے کر آئے ہیں جناب، دونوں سپریم کورٹ کے متعلق ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بجائے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کو غلط ثابت کرنے کی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور یہ جواز پیش کیا گیا ہے کہ ان پر جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے ذریعے سپریم کورٹ کو کمزور کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے 184(3) کے تحت سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے، جس میں فریق بنایا گیا ہے صدر عارف علوی کو، اس کے علاوہ جناب وفاق کو اور سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ اس حوالے سے پہلے ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جواب دینے کی بجائے سپریم جوڈیشل کونسل پر اعتراض اٹھایا تھا۔ آج سپریم جوڈیشل کونسل یا جن لوگوں نے اعتراض اٹھایا یا جن لوگوں نے باہر کے جو وکلاء تھے انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، تو بجائے ان کو فریق بنانے کی وفاق، صدر اور سپریم جوڈیشل کونسل کو جو ہے وہ فریق بنا لیے، اور یوں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اس معاملے کو جو ہے طوالت دینے کی کوشش میں ہے، جیسا کہ عمران خان صاحب بھی اسی طرح کے اقدام کرتے آئے ہیں۔ عموماً انہیں عدالت بلاتی رہی، لیکن وہ عدالت میں حاضر ہونے کی بجائے ٹال مٹول سے ضمانتیں یا کبھی کیا کر لینا، کبھی کیا معاملہ اٹھا لینا، اور درمیانی راستہ تلاش کرتے رہیں۔ اب اسی طرح جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب بھی درمیانی راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں ہیں، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک بند گلی میں پھنس چکے ہیں اور ان کا بچنا ناممکن ہے۔ ان کے لیے ایک باعزت راستہ تھا کہ وہ اپنے عہدے سے علیحدہ ہو جاتے، اپنے عہدے سے ریزائن کر دیتے اور گھر چلے جاتے، جس کی وجہ سے ان کو وہ تمام تر مراعات ملنی تھی جو کہ ایک سپریم کورٹ کی جج کو دستیاب ہوتی ہیں بعد از ریٹائرمنٹ۔ لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب ایسا نہیں کر رہے، اور اس کا جو اینڈ ہونا ہے وہ یہی ہونا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے بھی پھنس جانا۔ اور جناب جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے جو وکیل ہائر کیے ہیں وہ پاکستان کے مایہ ناز وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور ان کا خاصہ یہ بھی ہے، ان وکلاء کی خاص کر خواجہ حارث یا کھوسہ صاحب، ان کی یہ خاصیت ہے کہ یہ جس کیس میں بھی جس ملزم کے لیے ریلیف کے لیے عدالت سے رجوع کیا، انہوں نے ملزم کو جیل میں ہی جا کر چھوڑا ہے۔ اس کے علاوہ جناب خواجہ حارث صاحب نے ایک اور پٹیشن بھی دائر کی ہے، اور یہ پٹیشن وزارت دفاع کی طرف سے سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی درخواست ہے جو کہ دائر کی گئی ہے۔ اس درخواست میں جو ہے سپریم کورٹ کے اپنے دیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی استدعا کی گئی ہے۔ جناب یہ وہ کیس ہے جس پر تحریک انصاف کے جو ہے وہ پاؤں جلتے ہیں، یعنی کہ فوجی عدالتوں کا کیس جس کو سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا تھا۔ اب بھائی اس کیس میں جو ہے وہ خواجہ حارث وزارت دفاع کی نمائندگی کریں گے، جبکہ آلریڈی وفاق بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف نظر ثانی کی اپیل دائر کر چکی ہے کہ 9 مئی کے باقی کے تمام ملزموں کا فوجی عدالتوں میں ہی ٹرائل ہو۔ یہاں پر مزے کی بات یہ ہے کہ جو اپیل وزارت دفاع کی طرف سے دائر کی گئی ہے اس میں خواجہ حارث صاحب پیش ہوں گے، جبکہ وفاق کی طرف سے اٹارنی جنرل پیش ہوں گے۔ اب بھائی وزارت دفاع کی نمائندگی بھی اٹارنی جنرل کو ہی کرنی چاہیے، لیکن یہاں پر کیا ہے کہ عوام کا پیسہ یوں بہانے کا سرکاری اداروں کو یا سرکاری ملازمین کو شوق ہے، اس لیے خواجہ حارث کو ایک پرائیویٹ وکیل کے طور پر ہائر کیا گیا ہے۔ فی الوقت اتنا ہی کافی۔ ویلاگ کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ خدا حافظ۔